الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مرد اور عورت کے ملاپ سے آگے بڑھایا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم ہمارے اندر سے ہی دو شکلیں بنا رہے ہیں، ایک مرد کی ایک عورت کی، اور یہ بننے میں نہ مرد کو کوئی اختیار ہے نہ عورت کو کوئی اختیار ہے. پھر آگے کیونکہ نظام چلانا ہے تو آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرمائیں تاکہ اگلی نسل تیار ہو. جیسے ہماری شکلیں مختلف ہیں تو عادات بھی مختلف ہیں، ضروریات بھی مختلف ہیں، مزاج بھی مختلف ہیں، مسائل بھی الگ الگ ہیں. عورتوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، مردوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. مردوں کی سوچ اپنے انداز سے ہوتی ہے، عورتوں کی سوچ اپنے انداز سے ہوتی ہے. ہر ایک کی ترجیحات مختلف ہیں، جدا جدا ہیں. ایک مسئلہ ایسا ہے جو ہم سب کا مشترک ہے، ہمارا بھی، ہم سے پہلوں کا بھی، ہم سے بعد کا بھی. وہ یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. تم سب نے مر جانا ہے، مردوں نے بھی مر جانا ہے، عورتوں نے بھی مر جانا ہے، ان کی اولاد نے بھی مر جانا ہے. جیسے ان کے ماں باپ مر گئے ایسے ہی یہ بھی مر جائیں گے، اور ایک نسل اگلی نسل کے تیار ہونے کے بعد ختم ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح چلا ہوا ہے کہ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. ہم نے زمین کو سمیٹنے والا بنایا ہے، اس میں زندہ بھی رہتے ہیں، اس میں مردہ بھی رہتے ہیں. مردے زمین کے نیچے رہتے ہیں، زندہ زمین کے اوپر رہتے ہیں. یہ مسئلہ ہم سب کا مشترک ہے کہ مر جانا ہے. اگر موت کے بعد مر جاتے اور کبھی اٹھائے نہ جاتے پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا. جو مرضی کرو مر جاؤ، جو مرضی کرو مر جاؤ، کوئی پوچھ پڑتال نہیں. موت کے بعد موت نہیں، ایک زندگی ہے. اور صرف زندگی نہیں بلکہ یہ جو آج ہمیں اللہ نے آزادی دی ہے بولنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، لکھنے کی، کمانے کی، اس آزادی پر اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان مرتب کیا ہوا ہے. موت پر وہ آزادی ختم ہو جائے گی، سب کی، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، ان کی نسلوں کی بھی. جب کوئی مرا تو اس کی آزادی ختم ہو گئی. آج تک اس نے اپنے آپ کو جیسا استعمال کیا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ اب معاملہ شروع ہو جائے گا. وہ دن اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور جب قرآن اس کی طرف آتا ہے تو ایک دم قرآن کا لہجہ بدل جاتا ہے. جب دنیا کی طرف قرآن آتا ہے تو اس کا لہجہ اور ہے، جب آخرت کی طرف مڑتا ہے تو اس کے انداز بدل جاتے ہیں قرآن کے. دنیا کی بات کرتا ہے جب متاع الغرور، جیسے میں چھوڑو، یا میرا اشارہ دیکھیں چھوڑو، کیا کہتے ہو.
یہ جو میرا اشارہ ہے یہی اس چیز کی حقارت کو بتا رہا ہے. چھوڑو پرے. تو یہ لگ رہا ہے متاع الغرور، چھوڑو پرے، یہ دھوکے کے گھر کے پیچھے پڑ گئے ہو. دار الغرور متاع قلیل، متاع قلیل، دار الغرور متاع الا قلیل، لعب لہو زینت تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. یہ جب اللہ دنیا کی طرف قرآن کو پھیرتا ہے تو ایک دم قرآن کا لہجہ حقارت کا ہو جاتا ہے. گری پڑی چیز ہے، دھوکے کا سامان ہے. ساری دنیا جب دھوکا ہے تو حیدرآباد بھی دھوکا ہی ہے، اس کے گھروندے بھی دھوکا ہیں، اس کا سب کچھ دھوکا ہے. اس کا دکھ نظر آ رہا، اللہ کہہ رہا دھوکا ہے. اس کی خوشی نظر آ رہی، اللہ فرما رہے ہیں دھوکا ہے. اس کی دولت نظر آ رہی، اللہ فرما رہے ہیں دھوکا ہے. اس کا فقر نظر آ رہا، اللہ فرما رہے ہیں دھوکا ہے. اس کا حسن نظر آیا تو اللہ نے کہا دھوکا ہے. اس کی بدصورتی نظر آئی تو اللہ نے کہا دھوکا ہے. اس کا اقتدار ہے، اس کا زوال ہے، اس کی محبتیں ہیں، اس کی نفرتیں ہیں، سب پر ایک لفظ آیا غرور. غرور، دھوکا. دھوکے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چیز ہے نہیں اور نظر آ رہی. ریت پہ پانی نظر آتا ہے، ریت کا پانی کا سراب بقیعہ یحسبہ الظمآن ماء. ریت کا پانی تو یہ حیدرآباد، اس کے گھر، ان کے گھروں کے باسی رہنے والوں کے روز مرہ کے مسائل، کسی کی خوشیاں، کسی کے غم، کسی کی شادیانے، کسی کے نوحے، یہ سب اللہ کر رہا ہے دھوکا ہے، دھوکا ہے، دھوکا ہے، دھوکا ہے. کسی کی عزت، کسی کی ذلت، کسی کا عروج، کسی کا زوال، کسی کی کمائیاں، کسی کے گھاٹے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب دھوکا ہے، دھوکا ہے، دھوکا ہے. متاع الغرور، دار الغرور متاع قلیل، کھیل تماشا، زیب و زینت، لہو و لعب، 4 دن کی چاندنی، جیسے ہمارے اردو میں 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. لیکن جب قرآن آخرت کی طرف مڑتا ہے تو ایک دم اس کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، ہیبت ناک لہجہ ہو جاتا ہے. جیسے آپ 2 خبریں دے رہے ہیں، جو وہ آپ کو پتا ہے کیا ہو تو اس کے اپینڈکس کا آپریشن ہونے والا ہے، تو بہت معمولی سا لفظ، معمولی سے ہلکے سے لہجے میں آپ بول گئے. دوسرے بارے میں کہا آپ کو پتا ہے اس کے دل کا آپریشن ہونے والا ہے، تو لہجہ بدل گیا. کیونکہ وہ دل کا آپریشن بہت بڑی چیز ہے، اپینڈکس کا آپریشن بہت چھوٹی چیز ہے، تو اس طرح لہجہ بدلتا ہے. آپ کو پتا ہے اس کو کینسر ہو گیا، اس کے وجود میں لرزہ ہوتا ہے اس کی ہیبت سے، تو اس کے بول بھی تھر تھرا رہے ہوتے ہیں. تو جب قرآن آخرت کی طرف پھرتا ہے تو اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، ہیبت ناک ہو جاتا ہے. القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة فإذا نقر في الناقور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإنما هي زجرة واحدة ما ينظرون إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة هل أتاك حديث الغاشية وما أدراك ما هي نار حامية وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. اتنا ہیبت ناک لہجہ ہے جب قرآن آخرت کو بولتا ہے. اگر ہمیں عربی آتی ہو، عربی ذوق ہو تو دل پھٹ جائے. تمہارے
کانوں کو چیر دینے والی آواز. کیا عجیب انداز ہے. ایک دم القارعہ، وہ چیخ جو تمہارے پردے پھاڑ دے گی کانوں کے. مل قارعہ، کیا ہے وہ؟ کسی سے پوچھا ہے؟ جاؤ پوچھو وہ کیا ہے. وما ادراک مل قارعہ، تمہیں خبر بھی ہے کہ وہ کیا ہے. پھر اس کی تصویر کھینچی. قرآن تصویر لاتا ہے پورے واقعے کی. تم دیکھو گے کہ لوگ پتنگوں کی طرح اڑتے ہوئے، دیکھو گے کہ مائیں گود کے دودھ پیتے بچوں کو پھینک جائیں گی. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پیتا بچہ تو زیادہ پیارا ہوتا ہے نا، تو اس کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ جو خود چلنے والے ہیں ان کو تو پہلے ہی چھوڑ جائیں گی. دودھ پیتے بچے کو تو ماں کوشش کرتی میرے ساتھ ہی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ جب وہ چیخ کی آواز فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب وہ بڑا ہنگامہ قائم ہوگا، جب وہ چیخ فرشتے کی آواز چیخ میں بدلے گی تو کیا ہوگا؟ عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے چھوڑ کے بھاگ جائیں گی. تو مرد تو پہلے بھاگ چکے ہوں گے، مرد تو پہلے بھاگ چکے ہوں گے. تمہیں باپ کو اتنا تعلق نہیں اولاد سے ہوتا جتنا ماں کو ہوتا ہے، تو مرد تو پہلے ہلے میں ہی بھاگ جائیں گے، یہ تو نظر ہی نہیں آئیں گے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ماں بھی بھاگنے پہ مجبور ہو جائے گی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ جائے گی. یوم تذہل، ایک دم لہجہ قرآن کا بدل جاتا ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، جب کوئی آدمی بھاگا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے وہ کیا ہوا، تو اس کا لہجہ ہی آپ کو گھبرا دیتا ہے. کیا ہوا بھائی کیا ہوا؟ صرف لہجہ آپ کو خبر ہے وہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا سے ڈرا کے رکھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے کہہ رہا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، تمہیں پتا ہے اس دن کا جو چھا جائے گا. نہیں مجھے نہیں پتا، کہ میں بتاتا ہوں. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. اس دن کچھ چہرے تھکے ہوئے ہوں گے، ویران ہوں گے، بدصورت ہوں گے، پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے. کھولتا پانی پلایا جائے گا، کانٹے دار جھاڑیوں کا کھانا منہ میں ٹھونسا جائے گا، نہ نیچے اترے گا نہ باہر نکلے گا، ان کے حلق میں اٹک جائے گا، سانس ان کا بند ہو جائے گا، پر وہ مر نہیں سکیں گے. ایک ایک نوالا اپنے اندر ہزاروں موت کے سامان لے کے آئے گا، پر موت نہ آئے گی. وہ پکاریں گے ہائے موت آ جا، اور اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا بل ادعوا ثبورا كثيرا. ایک نہیں لاکھوں دفعہ موت پکارو، اب موت نہیں آئے گی. ذوقوا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، چکھو ہم نے تمہیں یہی عذاب چکھانا ہے، اب یہ کبھی کم نہ ہوگا. قرآن کا لہجہ ہی بدل جاتا ہے. فإذا نقر في الناقور، جب وہ آواز دینے والا آواز دے گا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، جب وہ پھونک مارنے والا پھونک مارے گا. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، تو زمینوں کو اور پہاڑوں کو اٹھا کے یوں مارا جائے گا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. فیومئذ وقعت الواقعہ، اور آج وہ دن آ گیا جس کو کہا جاتا تھا کہ آئے گا آئے گا آئے گا. آ رہا ہے، ڈرتے کیوں، گھبراتے کیوں ہو، جلد بازی کیوں کرتے؟ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. حقائق کو دیکھو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حقیقت. بہت سارے لوگوں سے سنا دیکھو جی یہ تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، حقائق سے آنکھیں چرا لیتے ہیں، حقائق سے منہ پھیر لیتے ہیں اور بچوں کو چھوڑ کے تبلیغ میں چلے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حقیقت کیا ہے. الحاقہ، وہ حقیقت جس سے تم نے آنکھیں چرائی ہوئی ہیں، جس کو تم حقائق کہہ رہے ہو اس کو تو اللہ غرور کہہ رہا ہے، دھوکہ. یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو تسلیم نہیں کیا، یہ ان کی پرزور نفی کی ہے. نہیں،
ان کو ایک حد میں رکھا ہے، ایک حد میں رکھا ہے. ہم کوئی فرشتے تو نہیں کہ ضروریات پوری نہ کریں، کرنی ہے، ان کی ایک حد ہے. لیکن حقائق حقائق حقائق، وہ حقیقت جس کو ہم حقیقت کہہ رہے ہیں وہ اللہ دھوکہ کہہ رہا ہے، اور جس کا ہمیں احساس نہیں اللہ سے کہہ رہا ہے الحاقہ. حقیقت ملحاقہ کسے کہتے ہیں حقیقت؟ وما ادراک ملحاقہ، کچھ خبر بھی ہے وہ حقیقت کیا ہے؟ صرف روٹی کھانا حقیقت ہے، صرف کپڑے بدلنا حقیقت ہے، صرف شادیاں کرنا حقیقت ہے، دکانیں چلانا حقیقت ہے، ذمہ داری کرنا حقیقت ہے. وما ادراک ملحاقہ. پھر جن قوموں نے اس دن سے آنکھیں چرائیں، ساتھ ان کا قصہ شروع کر دیا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، عاد و سمود نے انکار کر دیا تھا. اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، پھر سمود کو ایک چیخ نے مارا. واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اور عاد کو ایک ہوا نے مارا. سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ. پھر تیرے رب نے ہوا چھوڑی. قوم عاد جیسا جوان خوبصورت کوئی نہیں پیدا ہوگا. ان کے مرد، ان کی عورتیں، ان کے 50-50 فٹ قد ہوتے تھے، 60-60 فٹ کے قد ہوتے تھے، اور 600-600 سال 700 سال جوان رہتے تھے. بڑھاپا تھا ہی نہیں اس قوم میں. نہ بال سفید ہوتے تھے، نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی، نہ سماعت کمزور، نہ سننا کمزور ہوتا تھا. صرف ان کو موت آتی تھی بس، اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور موت بھی آتی تھی 600-700 سال کے بعد. ہماری طرح نہیں کہ آگے بیٹھے بھی نہیں تھے کہ نکالے بھی گئے. ادھر آنکھ کھلتی ادھر بند ہو جاتی، ادھر اذان دے رہے ہوتے ہیں ادھر جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ادھر تو یہ حال ہوا پڑا ہے. تو جب وہ اللہ سے بگڑ گئے تو اللہ نے ہوا چھوڑے، اٹھایا، مارا، پٹخایا، گردنیں الگ، دھڑ الگ، کھجور کے تنوں کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. فہل تری لہم من باقیہ، ہے کوئی؟ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذۃ رابیہ. پھر ایک اور قوم، 2 اور قوموں کو قصہ سنایا. دیکھو فرعون بھی اکڑ گیا تھا، وہ بھی کہتا تھا حقیقت تو مصر ہے، آخرت کہاں حقیقت ہے. اور وہ دیکھو شعیب علیہ السلام کی قوم، وہ بھی کہنے لگی ہم تاجر لوگ ہیں، اگر ہم خیانت نہ کریں تو ہماری تجارت کیسے چلے. یہ حیدرآباد کے تاجر بھی یہی کہتے ہیں، اگر ہم کوئی گڑبڑ نہ کریں تو ہم بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائیں، اگر ہم کوئی ہیرا پھیری نہ کریں تو بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائیں. یہی قوم شعیب کہتی تھی. تو اللہ نے ان کو ایک پکڑا زوردار، ایک جھٹکا دیا، اخذۃ الرابیہ. پھر ایک اور قوم سنا، انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية. پھر یہ قومیں نوح دیکھو جو بگڑ گئی، بدماش ہو گئی، تو ہم نے پانی کو ان پر چڑھا دیا اور پوری زمین کو پاک کر دیا، پوری زمین کو پاک کر دیا. یہ درمیان میں 5-6 قوموں کے قصے سنا کر پھر اللہ نے الحاقہ و ملحاقہ کی تفصیل بیان کی ہے. بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن کا. پہلے ایک دم وہ ہے، دیکھو ہے، کوئی نہیں مانتے. اچھا یہ دیکھو، یہ قوم سمود، یہ قوم عاد، یہ فرعون، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم، اور یہ نوح علیہ السلام کی قوم، یہ سب یہی کہتے تھے جب ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. انہوں نے دیکھا، پھر موت سے پہلے دیکھا، لہذا اب بھی نہیں تمہیں یقین تو اب تفصیل سنو. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب ایک آواز پڑے گی، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، آسمان پھٹنے کو ہوگا. اذا السماء انفطرت، ستارے جھڑیں گے. واذا الكواكب انتثرت، پہاڑ سمندروں میں آگ لگے گی. واذا البحار فجرت، واذا البحار سجرت، بہ پڑیں گے، جل پڑیں گے. واذا الجبال سيرت، پہاڑ ریت ہو جائیں گے، چل پڑیں گے. اذا السماء انشقت، آسمان کے پرزے ہو جائیں گے، پرخشے اڑ جائیں گے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ. ينسفها ربي نسفا، ينسفها دھن دے گا، اڑا دے گا روئی کے گالوں کی طرح. اور اسرائیل علیہ السلام کو آج پسینے آئے ہوئے ہیں، سب کو مارنا ہے آج، کوئی نہیں چھوڑنا. سب ماؤں نے بچے بھی پھینکے، بیویوں نے خامدوں کو چھوڑا، خامدوں نے بیویوں کو چھوڑا، پر موت سے پھر بھی نہ بچ سکے. بچے پاؤں تلے روندے گئے کہ شاید میں بچ جاؤں،
اور بچے بھی مر گئے اور مائیں بھی مر گئیں، خامد بھی گئے اور بیویاں بھی گئیں، باپ بھی گئے اور بیٹے بھی گئے، بھائی بھی گئے اور بہنیں بھی گئیں، سارے زور لگا بیٹھے کہ کہیں سے موت سے بچ جاؤں، پر آج تو یاتیہ الموت من کل مکان، اب تو موت نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا ہوا ہے، آپ بچ کے دکھاؤ۔ یہ مسئلہ ہم سب کا مشترک ہے۔ ساتوں آسمان پہ موت طاری ہو جائے گی، ساتوں زمینوں پہ موت طاری ہو جائے گی۔ جبرائیل میکائیل کو بھی کہتا مر جاؤ مر جاؤ، کیا کہنے اس رب کے، موت سے پاک ہے۔ جبرائیل پر بھی لرزہ طاری ہو جائے گا۔ سب سے قدیم فرشتہ جبرائیل، سب سے قدیم، سب سے مقرب فرشتہ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فَلْيَمُتْ جبرائیل و میکائیل، تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کا عرش، فَيَنْتِقُ الْعَرْشُ، عرش سفارش کرے گا، اَيَمُوتُ جبرائیل و میکائیل، یا اللہ یہ مر جائیں گے، ان کو آپ مارنا چاہتے ہیں، میری سفارش قبول کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، خاموش، فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، یہ پیالہ ہر ایک پیے گا، صرف تیرا رب اس سے مستثنا ہے۔ حی قیوم لا يموت یمیت الخلائق ولا يموت، جو سب کو مارتا ہے اور خود موت سے پاک ہے۔ جسے موت دکھاؤ اسے کب دنیا یاد رہتی ہے؟ یہ دنیا کے قصے کیوں یاد ہیں؟ موت ہی یاد کوئی نہیں۔ روزانہ عورتیں اٹھتی ہیں کیا پکانا ہے کیا کھانا ہے، یہ ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے۔ روزانہ لوگ اٹھتے ہیں کیا کرنا ہے، دفتر جانا ہے، کیا کرنا ہے، دکان جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس سے لینا ہے، اس کو دینا ہے، وہ دے نہیں رہا وہ لینے کے لیے آ رہا ہے، یہ ہمارے روز کے مسائل ہیں۔ بچوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اسکول بھیجنا ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ لینے جانا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے آج مسائل ہیں، مسائل وہ میرے بھائیو ضرور ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، یہ ہمارے مسائل ہیں۔ ہائے ہائے، ایک طرف سے بچھو آ رہا ہو، ایک طرف سے اژدہا آ رہا ہو، کس سے آدمی بچے گا؟ گو بچھو کا ڈنگا تو نہیں مرتا، اژدہا تو بیل نگل جاتے ہیں۔ کینیا کے جو اژدہا ہیں پورا بیل کھا جاتے ہیں، تو آدمی بڑی مصیبت سے بچتا ہے۔ خذہ بالموت حتی یرضی بالحمى۔ تو مسئلہ یہ ہے، یہ مردوں اور عورتوں کا، کہ موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا جائے۔ تو جبرائیل بھی دیکھو مرا پڑا ہے، میکائیل مرا پڑا ہے، پھر اسرافیل جو سور پھونکنے میں لگا ہوا ہے وہ بھی مر جائے گا۔ اللہ کا سور اٹھ کے عرش پہ چلا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چل اسرائیل تو بھی جا، تو کیا ہے، تو بھی تو میری مخلوق ہے، فلیمت، مر جاؤ۔ اسرائیل ایسی چیخ مارے گا کہ اگر زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے۔ ایک ہولناک دلدوز چیخ کے ساتھ اسرائیل بھی کٹا پڑا ہے، اور اوپر اللہ واحد فرد صمد الہ واحد فرد صمد لیس له نذیر ولا مشیر ولا شبیہ ولا مشارک، جس کا کوئی نذیر نہیں، شریک نہیں، مشیر نہیں، مشارک نہیں، اکیلا ساری کائنات کو مار کے پھر اعلان کرے گا، یتحدی چیلنج، من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے، من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرا مقابل ہے تو سامنے آئے، من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ بھائی، آؤ آؤ آؤ، کہاں ہو، کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر صرف اتنی کہانی نہیں کہ ہم مر جائیں گے، اس سے ہولناک کہانی یہ ہے کہ پھر ہم سب کھڑے ہو جائیں گے، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک چیخ ہوگی جو انہیں قبروں سے کھینچ کے میدان میں کھڑا کر دے گی۔ یہ حیدرآباد مٹ چکا ہوگا،
اور اس کے زمین میں دفن ہونے والے اس دن جب کھڑے ہوں گے تو نہ کوئی دریا نظر آئے گا، نہ کوئی کوٹری کا پل نظر آئے گا، نہ کوئی گھروندا نظر آئے گا، نہ کوئی جھونپڑا نظر آئے گا، نہ کوئی کلہوڑے کا قلعہ نظر آئے گا، اور نہ کوئی محل نظر آئے گا۔ صفا حیدرآباد کی زمین تو ہوگی اور اس کے باسی تو ہوں گے، سب جو یہاں مر رہے ہیں کھڑے ہوں گے، پر انہیں نظر کچھ نہیں آئے گا، ایک چٹیل میدان، اور ادھر سے فرشتوں کے کوڑے لگیں گے، چلو میدان حشر کی طرف، اور ان کو پیدل کھینچ کے لے جایا جائے گا میدان محشر کی طرف۔ جو ملک شام جہاں پر ہے یہ محشر کا سینٹر ہے، مرکز ہے، باقی سارے زمین اس کے گرد ہے۔ یہاں سے حیدرآباد سے شام فرشتے ہانک کے لے جا رہے ہیں، کچھ ہوں گے جن کو سواریاں پیش کی جائیں گی۔ فتأتون افواجا، 3 فوجیں ہوں گی اس دن، 3 گروہ، ایک گروہ سواریوں پیش کی جائیں گی اور ان کو سواریوں پہ لے جایا جائے گا، ایک گروہ اپنے پاؤں سے پیدل چل کے جائے گا، ایک گروہ مردوں عورتوں کا ایسا ہوگا جو سر کے بل چل رہا ہوگا، ٹانگیں اوپر ہوں گے سر نیچے ہوگا، یہاں سے شام تک جانا ہے سر کے بل۔ ایک صحابی نے پوچھا سر کے بل کیسے چلیں گے؟ کہ جس اللہ نے پاؤں پہ چلایا وہی سر پہ چلا دے گا۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے کہ ہم مر کے سرخرو ہو جائیں، مریں تو اللہ راضی ہو جائے، ناراض نہ ہو ہم پہ، راضی ہو، اس کی نظروں سے گر نہ جائیں، اس کو بھا جائیں۔ لوگوں کی نظروں میں جچ جانے سے کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اللہ کی نظروں میں جچ گیا تو تب جا کے کام بنے گا۔ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی، اس کی سہیلیاں اس کو تیار کر رہی، جب وہ اس کو دلہن بنا دیا تو کہنے لگی بڑی اچھی لگ رہی ہو بھائی، ماشاءاللہ بڑی اچھی لگ رہی ہو۔ تو وہ رونے لگی، اس نے کہا تمہاری نظروں میں جچ جانے سے میرا کام نہیں بنے گا۔ میں جس کے گھر جا رہی ہوں اسے پسند آئی تو تب میرا کام بنے گا، لوگوں کو پسند آ جانے سے ہمارا کام نہیں بنے گا، اللہ کو پسند آئے تو تب ہمارا کام بنے گا۔ تو اللہ کو پسند آنے کے لیے ایک طریقہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تبلیغ میں ہم اس کو سیکھ رہے ہیں کہ ہر مرد عورت کو اللہ کا رسول ایک زندگی دے کر گیا ہے، اس زندگی کو سیکھنے کا ایک نظام چل رہا ہے۔ اسلام ہمارے پاس نسل در نسل آیا ہے، ایک نسل جب مرتی ہے تو اگلی نسل کو اپنا علم بھی دیتی ہے اور اپنے اخلاق اور عادات بھی دیتی ہے۔ صرف وراثت نہیں منتقل ہوتی، بھائی ماں مر گئی، ابا مر گیا، چلو بھائی گھر تقسیم کرو، دکان تقسیم کرو، زمین تقسیم کرو، صرف وراثت نہیں منتقل ہوتی، بلکہ غیر شعوری طور پر ماں اور باپ کے اخلاق بھی وراثت میں آ جاتے ہیں۔ اڑوس پڑو ایک پوری نسل جو آج حیدرآباد میں چل رہی ہے، یہ دودھ پیتی نسل جو آج پروان چڑھ رہی ہے، ان کو کچھ روزانہ دے رہی ہے۔ جب یہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے بعد آنے والی نسل وہ بہت کچھ ہم سے لے کر آگے منتقل کر رہی ہوگی۔ اگر ہم نے ان کی جھولی میں کانٹے بھر دیے تو آگے کانٹے ہی تقسیم کریں گے، اگر ہم نے پھول بھر دیے تو آگے پھول تقسیم کریں گے، اگر ہم نے انہیں ایمان دیا تو آگے ایمان تقسیم کریں گے، اگر ہم نے انہیں بے ایمانی دی تو آگے بے ایمانی تقسیم کریں گے۔ اگر آج کی ماؤں نے اپنی بچیوں کو حیات منتقل کی تو وہ آگے کفر منتقل کریں گے، کیونکہ درجہ بدرجہ بات نیچے جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے۔ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اس امت کی کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا تو اگلی نسل کو وراثت جیسے دینی ہے، اخلاق بھی دینے ہیں، دین بھی دینا ہے، اسلام بھی دینا ہے۔ اگر نہ دیا تو یہی اولاد ہمارے گلے میں پڑ جائے گی قیامت کے دن، یہ ہمارا گریبان پکڑ لے گی۔ جو ہم سے کچھ سیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں کیا کرتی ہے، ماں کس چیز کو اہمیت دیتی، نماز کو اہمیت دیتی ہے کہ اپنے کپڑے تیار کرنے کو اہمیت دیتی، کس چیز کو اہمیت دیتی؟ اپنے ظاہر کو بنانے پہ زیادہ زور لگاتی ہے یا اپنے باطن کو بنانے پہ زیادہ زور لگاتی ہے؟ یہ روزانہ کا سبق ماں اپنی بچی کو دے رہی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں۔
اب لڑکا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، کس چیز کو اہمیت دیتا ہے، کس چیز کو یہ آگے رکھتا ہے، نماز کو آگے رکھتا ہے یا دکان کو آگے رکھتا ہے، اخلاق کو آگے رکھتا ہے بد اخلاقی کو آگے رکھتا ہے، جیب کاٹنے کو آگے رکھتا ہے یا سخاوت کو آگے رکھتا ہے، کس چیز کو آگے رکھتا ہے؟ وہی کچھ بچہ اپنے باپ سے لے رہا ہوتا ہے، اپنی ماں سے لے رہا ہوتا ہے۔ اگر آج کی نسل نے کپڑوں کو اہمیت دی، زیور کو دی، بناؤ سنگھار کو دی، بننے سنورنے کو دی، گھنٹوں اس پہ لگائے، تو اگلی نسل کی طرف یہ بات منتقل ہو گئی، وہ یہی سمجھیں گے کہ اپنے آپ کو بنانا سنوارنا تیار کرنا بھائی یہی عورتوں کا کام ہے، اور اگلی نسل یہ سمجھے گی کہ روٹی کمانا، پیسہ کمانا، مال لے کے آنا، اس کے گھر بنانا، گاڑیاں لینا، بس یہی کام ہے۔ تو چونکہ اب آ کے کوئی بتائے گا نہیں، پہلے جب ایسے اخلاق بگڑ جاتے تھے تو درمیان میں نبی آ جاتے تھے، وہ کہ بھائی غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ اب وہ قصہ نہیں ہوگا تو ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ماں کے بچے کے سر میں درد ہو تو ماں کے سر میں درد ہو جاتا، جو ماں اپنے بچے کے سر درد نہیں برداشت کر سکتی، وہ اپنے بچوں کو جہنم میں کیسے لے کے جا رہی ہے؟ کل قیامت کو کیا حال ہوگا جب اس کے بچے کے گردن میں توق پڑے گا اور اس کی بیٹی کے گلے میں توق پڑے گا اور گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہوگا، ماؤں پہ کیا گزر جائے گی، والدین پہ کیا گزر جائے گی، اور خود والدین کے بھی پڑ گئے گا گردن میں توق، تو کیا حال ہوگا؟ تو اس امت کی ماں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو گھر میں بٹھایا ہے، کس لیے بٹھایا ہے؟ فارغ رکھنے کے لیے بٹھایا ہے۔ اگلی نسل تیار کرنی ہے عورت نے،